غوث المدد پیران پیر المدد روشن ضمیر المدد یا شاہ جیلا المدد یا پیر پیرا المدد یا حضرت سیدنا ابو سعید عبداللہ شافعی فرماتے ہیں، زمانہ طالب علم تھا، ہم علم حاصل کر رہے تھے، بغداد کے اندر ایک مدرسہ تھا جس کا نام مدرسہ نظامیہ تھا، اس مدرسے میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ میرے ساتھ ایک میرا ساتھی تھا جس کا نام ابن سقا تھا، جو علم کے اندر انتہائی مہارت رکھا کرتا تھا، کیا فصاحت، کیا بلاغت، کیا منطق، کیا فلسفہ، کوئی سا بھی علم اٹھا لیا جائے، ہر علم میں اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ اتنی شغف کے ساتھ وہ پڑھا کرتا تھا اور اتنے مستغرق ہو کر علم دین حاصل کیا کرتا تھا کہ اس کے آگے کوئی اس سے بات کرنے والا موجود نہیں تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کی دوستی تھی، میں یعنی ابو سعید عبداللہ شافعی اور ابن سقا، اور ہمارے ساتھ عبد القادر، یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہم تینوں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک روٹین تھی کہ ہم اس وقت کے کسی ولی کے پاس جاتے تھے اور ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ کہا کہ ایک مرتبہ ہمارا پروگرام بنا، ہمیں بتایا گیا کہ ایک ایسے ولی ہیں، ایک ایسے غوث ہے کہ جن کے بارے میں بڑا عجیب معاملہ ہے، جن کے بارے میں سنا یہ گیا ہے کہ وہ اچانک سے ظاہر ہوتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایک دن پروگرام بنایا کہ چلو آج ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہ تینوں سفر کرنا انہوں نے شروع کیا۔ جب راستے میں پہنچے تو ابن سقا نے کہا کہ اچھا تم اس بزرگ کے پاس جا رہے ہو، چلو میں تو وہاں پر جا کر ایک ایسا سوال کروں گا کہ میں ان کو سوال میں ہی پھنسا دوں گا، انہیں اس کا جواب ہی نہیں آتا ہوگا، چونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا فن خان ہوں، مجھے تو بہت سارے علوم آتے ہیں، میں اپنے علم کی بنیاد پر میں ان پر غالب آ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں انہیں پھنسا دوں گا۔ دوسرے نے کہا، ابو سعید نے کہا کہ مجھے بھی ایک سوال پوچھنا ہے اور میں دیکھتا ہوں پھر کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں، آیا وہ صحیح جواب بھی دیتے ہیں یا غلط دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفر اللہ، کہا کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ان سے فیض لیں۔ کہا کہ بھئی تم کو جو سوال کرنا ہے کر لینا، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو بس ان سے برکت لینے جا رہا ہوں، فیض لینے جا رہا ہوں۔ اب تینوں کا سفر شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہ آستانے میں موجود نہیں ہیں۔ ان کا انتظار ہونے لگا کہ نہ جانے وہ کب آئیں گے۔ ابن سقا بے چین ہو گیا کہ وہ جلدی سے وہ آئے اور میں ان سے ایسا سوال کروں کہ وہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکے، اور لوگ میری طرف دیکھنے لگے کہ کیا بندہ ہے جس نے آج اتنے بڑے شخص کو بھی لاجواب کر دیا۔ ابو سعید بھی وہاں منتظر ہے، وہ بھی انتظار کرتا ہے کہ وہ بزرگ آئیں تو پھر میں سوال کروں اور میں دیکھوں کہ وہ میرے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اور وہاں پر شیخ عبد القادر بھی ہیں جو منتظر ہیں، جن کی آنکھیں منتظر تھی، دل بے چین تھا کہ کب وہ ہستی آئے گی اور کب میں ان سے فیض لوں گا۔ حتیٰ کہ وہ بزرگ اچانک سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے وہ بزرگ ظاہر ہوئے تو وہ غصے کے عالم میں تھے، انتہائی جلال کی حالت میں تھے، جلال کی کیفیت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ابن سقا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے ابن سقا، تیرے لیے ہلاکت ہے، تو برباد ہو جا، تیرے لیے ہلاکت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے، اگرچہ تو ابھی اپنے وقت کا بڑا عالم بنا پھر رہا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تیرے مستقبل کو کہ تو فیوچر کے اندر تو کافر ہو جائے گا، تیرے اندر کفر کی آنکھ بھڑک رہی ہے۔ اور کہا کہ تو میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ تو مجھ سے ایسا سوال کرے کہ وہ سوال کر کے تو مجھے پھنسا دے، سن لے تیرا سوال یہ ہے اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے۔ آپ نے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ پھر ابو سعید کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ابو سعید، تو میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ تو مجھ سے ایسا سوال کرے کہ تو چیک کرے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں، صحیح جواب دیتا ہوں یا غلط۔ سن لے تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے، لیکن تو نے بھی گستاخی کی ہے، تو نے بھی بے ادبی کی ہے، تو تیرے بے ادبی کا انجام اور نتیجہ یہ ہے کہ میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا تیرے دونوں کان کی لو تک کے پہنچ چکی ہے،
اس کے بعد اس بزرگ نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نظر کی اور کہا کہ بیٹے آپ قریب تشریف لائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے تو آپ فرمانے لگے، فرمایا کہ بیٹا تم میری بارگاہ میں اس لیے آئے تھے کہ تم مجھ سے برکت حاصل کرو گے، تو تمہاری اس تعظیم نے اللہ کو بھی خوش کیا، اس کے رسول کو بھی خوش کیا۔ فرمایا کہ تمہارے اس عمل نے اللہ کو بھی خوش کر دیا، رسول اللہ کو بھی خوش کر دیا، اور سن لو کہ تمہیں اس کا کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ بغداد شریف کے اندر تم اپنے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہوگے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ تم یہ اعلان کر رہے ہوگے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کے جتنے بھی اولیاء ہوں گے، اقطاب ہوں گے، بڑے بڑے منصب والے، ولایت کے بڑے مناصب طے کرنے والے ہوں گے، میں تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمام کے تمام لوگوں نے تمہارے اس دعوے پر اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ دن گزرتے گئے، وہ بزرگ یہ بات بتانے کے بعد ہم سے غائب ہو گئے، دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ اس بزرگ نے جو ہمیں کافی سال پہلے بتایا تھا، ہم میں سے جس کے بارے میں جو بات بتائی تھی وہ بات ویسے ہی پوری ہونا شروع ہو گئی۔ ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھا کہ جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جس میں تم ممبر پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر رہے ہوگے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کہا کہ وہ وقت بھی آیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد کے اندر اپنے ممبر پر بیٹھے یہ اعلان کر رہے تھے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ کہا ہم نے وہ وقت بھی دیکھا۔ پھر فرمانے لگے کہ اور ابن سقا کے بارے میں اس بزرگ نے جو فرمایا تھا ہم نے وہ بھی دیکھا کہ ابن سقا جو اپنے علوم کو حاصل کرتے کرتے وہ انتہائی فائق اور ماہر ہو چکا تھا، علوم شرعیہ کے اندر اور علوم نقلیہ کے اندر انتہائی مہارت رکھا کرتا تھا، جس کا کوئی ثانی اور کوئی نظیر موجود نہیں تھا، اور اس کے سارے عالم میں اس کی شہرت ہونے لگی، اس کے ڈنکے بجنے لگے، یہاں تک کہ وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ بادشاہ نے اسے اپنا مقرب بنا لیا، بادشاہ کا بھی بڑا قریبی بندہ بن گیا۔ اور اس کے بعد اس بادشاہ کے پاس روم کے بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے عیسائی آ رہے ہیں جو ہم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ بھیجو کہ جو ان سے مناظرہ کر سکے، جو ان سے دلائل کی روشنی میں بات کر سکے۔ تو لہٰذا اس بادشاہ روم کے پاس اب ابن سقا کو بھیجا گیا، اس بادشاہ نے دوسرے بادشاہ روم کے پاس ابن سقا کو بھیجا۔ ابن سقا کا وہاں پر میدان لگتا ہے، اور ایک طرف عیسائی ہے، یہودی ہیں، دوسری طرف ابن سقا ہے۔ عیسائی اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور وہاں پر ابن سقا ان کو ایسا جواب دیتا ہے کہ وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ابن سقا وہ مناظرہ جیت جاتا ہے، اور اب اس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیلنے لگتی ہے، بہت مشہور ہو گیا، انتہائی دولت مند ہو گیا، اس کے پاس تمام چیزیں میسر آ گئی، لیکن اس نے ایک اللہ کے ولی کی گستاخی کی تھی جس کی وجہ سے اس کے یہ تمام کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کس طریقے سے؟ حضرت شیخ ابو سعید فرماتے ہیں، فرمایا کہ پھر اچانک ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ روم کا قریبی بندہ بن چکا تھا، بادشاہ روم نے بھی اسے اپنے قریبی بندہ بنا لیا تھا، اس کے بعد ایک دن اچانک ابن سقا جو اپنے وقت کا اتنے علوم میں مہارت رکھنے والا کہ جس کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے، اچانک اس کی نظر ابن سقا کی بیٹی پر پڑتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ روم نے کہا کہ
اس سے تمہیں شادی کرنے کے لیے ایک شرط ہے۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ اس کے خاطر تو میں اب پوری دنیا کو لٹانے کو تیار ہوں، اس کے خاطر اگر تم کہو تو میں آسمان سے چاند بھی توڑ کر لے آؤں، میں اس کے خاطر ستارے بھی لے کر آ جاؤں، یہ تو بتاؤ کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ لڑکی عیسائی ہے۔ اب وہ اس کا سارا علم کہ جس علم کے ذریعے سے وہ عیسائیوں سے مناظرہ کیا کرتا تھا، اس کا وہ سارا علم جس کے ذریعے سے وہ یہودیوں سے مناظرہ کیا کرتا تھا، اسلام کا دفاع کیا کرتا تھا، اس کے وہ سارے علوم، وہ اس کی ساری عبادات، وہ ساری اس کی ریاضات، اس کی وہ ساری نمازیں، وہ اس کے سارے حج، اس کی ساری عبادات صرف ایک گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مذہب عیسائی کو قبول کرتا ہوں، اور وہ عیسائی ہو کر اس لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے۔ اور اس بزرگ نے جو اتنے وقت پہلے اشارہ فرمایا تھا کہ اے ابن سکا تیرے لیے ہلاکت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے، اس طریقے سے فرمایا کہ اس بزرگ نے جو پہلے ہمیں یہ بات بتائی تھی وہ بات اس طریقے سے مکمل ہوئی۔ کہا کہ شیخ عبد القادر کے بارے میں جو فرمایا تھا وہ بات بھی ویسے ہی ہوئی، اور جو ابن سکا کے بارے میں فرمایا تھا وہ بات بھی ویسے ہوئی، اور جو میرے بارے میں فرمایا تھا کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ میں علم دین سے دور کر دیا گیا، اور میں سلطان نور الدین کے مرنے کے بعد مجھے وزارت لینی پڑی، اور وزارت لینے کے بعد یہ میرے پاس دولت بے شمار آ گئی، کیونکہ اس بزرگ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے دونوں کانوں کی لو تک کہ دنیا پہنچ چکی ہے، تو دنیا میں مستغرق ہو چکا ہے، مطلب یہ کہ تیرے پاس اتنے مال اور اتنی دولت آ جائے گی کہ تو انہی میں اس طریقے سے مستغرق ہو جائے گا کہ تیرے پاس عبادت کو وقت نہیں ملے گا، تیرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ملے گا، تیرے پاس اللہ اس کے رسول کے تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ تو شیخ ابو سعید عبداللہ شافعی فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے پھر میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔